نبی زندہ، اور ایسے زندہ ہے اپنی قبر میں جیسے کل ابو بکر کے سامنے زندہ تھے ویسے ہی آج اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ او لوگو تمہارا نبی زندہ ہے، زندہ۔ اسی لیے ترجمہ اگر کرو گے کلمہ شریف کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ترجمہ سنو، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوستو ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے خان اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ مر جاتے تو ترجمہ ہوتا تھے، اور جب زندہ ہیں تو کیا ہے ہیں؟ ذرا زور سے بولو یار، سمجھ میں نہیں آ رہی یار تمہارے بات، بڑی میں کانٹے کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی اٹھا پیجامہ کوئی 2 نمبری 24 نمبری کہے کہ نبی مر گئے معاذ اللہ، تو کہہ دینا کلمے کا ترجمہ سنا تو کہے گا محمد اللہ کے رسول ہیں، کہنا ہے تو پھر کہاں سے مر گئے؟ بات ہے کہ نہیں ہے یار؟ جب ہے تو پھر ہے، نہیں تو پھر یہ کہنا تھے۔ بھئی اتنا تو تم بھی سمجھتے ہو نا، ہمارے دادا تھے، پردادا تھے، ابا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ ہے نا، جو موجود ہے وہ ہے، اور جو گیا وہ تھا۔ تو کلمے کا ترجمہ ہے نبی یعنی محمد اللہ کے رسول، زور سے بولیے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اسی کا ترجمہ کیا، کہہ رہے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ایسا چاہ ہمارا نبی، سب سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھے سے اچھا سمجھیے جسے، اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اللہ 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 حضرت کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے نہیں تھا نہیں ہے، غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہے۔ اپنے آپ کو کہتا میں مسلمان ہوں، مسلمان ہو کے کہتا نبی تھے۔ یار تجھ سے بہتر عقیدہ تو پھر ان عیسائیوں کا ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کا نبی محمد آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، ان کا یہ عقیدہ۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے نا تو تاریخ اٹھاؤ اور میں آپ کو بتاؤں گا۔ سلطان نور الدین زنگی کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کا دور ہے۔ حضرات اس دور میں عیسائیوں نے میٹنگ کی، مسلمانوں کا مرکز عقیدت مدینہ ہے، مسلمانوں کا مرکز عقیدت گنبد خضرا ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کی باڈی، ان کا جسم ان کی قبر سے نکال لیا جائے تو ان کا مرکز عقیدت کھوکھلا ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ مسلمانوں کے نبی کی باڈی قبر میں رکھی ہے، باڈی قبر میں رکھی ہے۔ اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو نکالنے کیوں جاتے؟ ارے بھائی میں اگر کوئی آپ کے گھر میں مال لینے جا رہا ہے تو اس کو پہلے یہ یقین ہونا چاہیے کہ مال ہے، مال نہیں ہے تو وہ کیوں محنت کرے گا، کیوں کومل لگائے گا؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو عیسائیوں نے یہ میٹنگ کی کہ مسلمانوں کے نبی کی باڈی کو، نبی کی جسم کو نکال لیا جائے۔ اگر قبر سے نبی کے جسم کو، نبی کی باڈی کو نکال لیا جائے گا تو مرکز عقیدت ختم ہو جائے گا، قبر خالی رہ جائے گی، کھوکھلی رہ جائے گی۔ اس کے بعد میں مسلمانوں سے کہیں گے مدینہ کیوں جاتے ہو، یہاں آ کے دعائیں کیوں مانگتے ہو، مدینے کو مرکز عقیدت کیوں بتاتے ہو، مدینے کو اپنا جو ہے نگاہوں کا عقیدت کیوں بتاتے ہو؟ تو مسلمان کہیں گے گنبد خضرا ہے، قبر رسول ہے، میرا نبی موجود ہے۔ تو ہم کہیں گے قبر کھول کے دیکھ کہاں تیرا نبی ہے، تو ہم پہلے نکال چکے ہوں گے، نبی ہوگا نہیں۔ تو پھر یہاں آ کے مسلمانوں کو دبا دیا جائے گا۔ مگر کان کھول کے سنو، بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے، جسے روشن خدا کرے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور مصطفیٰ کو کون مٹائے گا؟ لوگوں کان کھول کے سنو، بڑے بڑے مٹانے والے آئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آقا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مٹائے گا مصطفیٰ کو۔ بات پوری سمجھ میں آگے جو انہوں نے منصوبہ بنایا، یہ منصوبہ سمجھ میں آگے کہ نہیں آیا؟ 2 لوگ کھڑے ہوئے، بولے یہ کام ہم کریں گے، مگر یہ بتاؤ بدلہ کیا ملے گا؟
کہا تمہیں اتنا انعام دیں گے اگر محمد الرسول اللہ کی باڈی کو، ان کے جسم کو ان کی قبر سے نکال لیا تو اتنا انعام دیں گے تمہاری 7 نسلوں سے ختم نہیں ہوگا۔ دونوں انعام کے لالچ میں، انعام کے چکر میں کھڑے ہو گئے، جو بھی ہو اب ہم محمد کی باڈی نکال کے تمہیں دیں گے۔ بڑی کمال کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا توجہ کیجیے، آپ کا عقیدہ پختہ ہو جائے گا کہ تمہارے نبی قبر میں زندہ ہے۔ لوگوں انعام کے لالچ میں آ کے وہ مدینہ آ گئے، مدینہ شہر میں نہیں آئے، مدینے کے پڑوس میں، مدینے کے گرد و نواح میں جو جنگل تھا نا پڑوس میں، وہیں آ کے اپنا ڈیرا جما دیا۔ مدینہ شہر میں نہیں آئے بلکہ مدینے کے پڑوس میں جو جنگل تھا وہیں پہ آ کے ڈیرا۔ اب مدینے میں اس لیے نہیں آئے کہ کوئی مخبری کر دے گا، جمانے کے بعد ڈیرا تمبو تان دیا، ڈیرا لگا دیا، اور ڈیرا لگانے کے بعد میں دن بھر اللہ اللہ کرتے، بڑی بڑی داڑھی، بڑی بڑی تسبیحاں، لمبی لمبی ٹوپیاں، اللہ اللہ۔ مدینے کے لوگ دیکھتے بولتے زندہ ولی آ گئے، بھئی کام ہی اللہ اللہ کا تھا۔ کوئی کھانا بھی لاتا تو مختصر کھاتے، اللہ اللہ، داڑھی ٹوپی تسبیح۔ لوگوں انہوں نے کیا کیا، ٹوپی داڑھی لے کے وہ 2 عیسائی آئی، مدینے کے جنگل میں ڈیرا ڈال دیا۔ دن بھر اللہ اللہ کرتے، رات بھر سرنگ لگاتے۔ کیا کرتے؟ سرنگ لگاتے۔ سرنگ لگا کے مدینے میں نبی کے روزے کی طرف سرنگ لا رہے تھے تاکہ نبی کے روزے تک سرنگ آ جائے، جسم کو نکالیں لے جائیں لوگوں۔ لیکن نبی تو زندہ ہیں، ان کا یہ ایمان تھا کہ نبی کی باڈی جسم سلامت ہے، مگر اتنا بھی انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جسم بھی سلامت ہے اور نبی کی آنکھ بھی سلامت ہے۔ ہائے ہائے، وہ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ وہ جب سرنگ کر کے آنے لگے اور جب نبی کی قبر کے قریب سرنگ لگاتے لگاتے یہ 2 عیسائی آ گئے، ان کا ڈیرا مدینے کے جنگل میں پڑا ہے، اور لوگ دن بھر عبادت کرتے، اگر کوئی دیکھتا تو انہیں بڑا عابد و زاہد نیک مانتا، اور رات بھر سرنگ لگاتے، اور سرنگ لگانے کے بعد میں جتنی مٹی ہوتی رات ہی رات میں وہاں سے ٹرانسفر بھی کر دیتے۔ لوگوں صبح کو سرنگ پہ مصلی بچھا دیتے، اگر کوئی آتا بھی تو دیکھتا مصلی بچھا ہے، یہ تو اللہ اللہ والے ہیں، انہیں تو دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، جب مصطفیٰ کے روزے کے قریب ان کی سرنگ آ گئی، جب نبی کی قبر کے قریب ان کی سرنگ آ گئی، میرے مصطفیٰ کی آنکھ نے دیکھ لیا، میری باڈی کو، میرے جسم کو نکالنے کے لیے 2 عیسائی چور آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے ایک رات، لوگوں ذرا غور کرو، سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میں اپنا جلوہ دکھایا۔ سلطان نور الدین زنگی کو اپنا جلوہ دکھانے کے بعد میں، اپنا جلوہ دکھانے کے بعد میں کریم مصطفیٰ نے فرمایا، او سلطان نور الدین، میری باڈی کو نکالنے کے لیے 2 لوگ سرنگ بنا رہے ہیں، ان کا علاج کر۔ ذرا زور سے کہہ دو۔ اب بتائیے نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھ رہے ہیں، خواب دیکھا، حیرت میں پڑ گیا۔ سلطان صبح کو ہوا یار بڑا بے قرار، کیا میرے نبی نے مجھے رات آ کے بشارت دی ہے، کیا میرے نبی نے مجھے بتایا، لیکن بولا ایسا کیسے ہو سکتا، کون میرے نبی کی باڈی کو نکال سکتا؟ خواب دیکھا تو تھا، مگر خواب دیکھنے کے بعد میں دیکھے کو اندیکھا کر دیا، اس پر کوئی نظر نہیں کیا۔ دوسری رات کو پھر یہی خواب، میرے نبی تشریف لائے، او سلطان نور الدین، میرے جسم اطہر کو نکالنے کے لیے یہ 2 عیسائی آ رہے ہیں، ان کو پکڑ انہیں سزا دے۔ دوسرے دن پھر یہی خواب، حیرت میں پڑ گیا، مولا مسئلہ کیا ہے؟ کسی سے ذکر نہیں کرتا، مولا مسئلہ کیا ہے؟ تیسری رات آئی، پھر یہی خواب، او نور الدین، او نور الدین، میری قبر کے قریب آ چکے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے دونوں کا چہرہ بھی دکھایا، یہ ہے خواب میں دونوں کا چہرہ بھی دکھایا، یہ ہے، یہ دیکھ لے، پہچان کر لے، انہیں پکڑ، سزا دے۔
نور الدین نے جب 3 دن ایک ہی خواب دیکھا تو پھر صبح کو اٹھ کے اب اس کو چین کی نیند نہیں ہے، اپنے مشیروں کو بلایا، اپنے مخبروں کو بلایا۔ ہر بادشاہ کے مخبر ہوتے ہیں، ہر بادشاہ کے جاسوس ہوتے ہیں، اپنے جاسوسوں کو بلایا، اپنے مخبروں کو بلایا، کہا میں نے 3 راتیں ہو گئی کنٹینیو ایک خواب دیکھتے ہوئے، کریم مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد میں مجھے بار بار یہی بتاتے ہیں کہ مجھے 2 لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان دونوں کا چہرہ یہ ہے، ان کا حلیہ یہ ہے، ان کا رنگ یہ ہے، ان کا ڈھنگ یہ ہے، ان کی قد و قامت یہ ہے۔ خدا کی قسم اگر ان دونوں کو میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ان کا چہرہ بھی میں پہچان لوں گا۔ نور الدین بولا، سلطان بولا ان کا چہرہ بھی پہچان لوں گا، اس لیے کہ مصطفیٰ نے خواب میں دونوں کو دکھا دیا ہے۔ اے میرے مخبروں، ذرا پھیل جاؤ، ذرا پھیل جاؤ، پتہ لگاؤ یہ کون ہے، خبر لگاؤ یہ کون ہے۔ مخبر پھیل گئے، جاسوس پھیل گئے، مدینے کا چپا چپا چھان مارا، مدینے کی گلی گلی چھان ماری، مدینے کا ہر بازار چھان مارا، مگر کوئی نظر نہ آیا، کوئی نہ مل پایا۔ ملتا بھی کیسے؟ انہوں نے تو ڈیرا جنگل میں ڈالا تھا، وہاں کسی کی نظر نہیں پہنچتی تھی، اور کوئی جاتا بھی تو ان پر شک کہاں کرتا؟ یہ تو اللہ اللہ والے تھے، ان میں کہاں شک کرتا؟ بھائی یہ کیا مطلب، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یار کھاتے نہیں پیتے نہیں، اللہ اللہ والے۔ کئی دن یہ ابھیان چلتا رہا مگر کوئی بھی ہاتھ نہیں آیا، کئی دن یہ ابھیان چلا مگر کوئی ہاتھ نہیں آیا۔ جب کوئی ہاتھ نہیں آیا تو کہا سلطان کوئی ہاتھ نہیں آیا۔ نور الدین نے کہا میرے کریم مصطفیٰ نے بشارت دی ہے، بتایا ہے تو وہ ہیں، اور تلاش کرو، اور تلاش کرو، اور تلاش کر لیا پھر بھی کوئی نہ ملا، اور تلاش کیا پھر بھی کوئی نہ ملا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بتا دیا تھا، نور الدین کو اتنا یقین تھا کہ میرے نبی نے بتایا ہے تو ہے۔ مخبر تمہاری خبر وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی، تمہارا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا، تم انہیں نہیں ڈھونڈ پا رہے، اب میں ڈھونڈوں گا، اب میں ڈھونڈوں گا۔ اور کیسے ڈھونڈے گا؟ کہ میرا ڈھونڈنے کا طریقہ الگ ہے۔ کیسے ڈھونڈے گا؟ میرا ڈھونڈنے کا طریقہ الگ ہے۔ نور الدین نے کہا اعلان کر دو پورے مدینہ میں کہ نور الدین سب کو انعام بانٹ رہا ہے، انعام کے لالچ میں سب آئیں گے، میں تو چہرہ دیکھ کے پہچان لوں گا، جب وہ میرے سامنے آئیں گے پکڑ لوں گا۔ یار بولو نا سبحان اللہ۔ اعلان کر دیا گیا، نور الدین زنگی نے سب کو بلایا ہے، انعام دیں گے، انعام دیں گے۔ لوگوں سارے لوگ سلطان نور الدین زنگی سے ملاقات کے لیے حاضر آ گئے، حاضر آ گئے، قطار میں کھڑے تھے۔ سلطان سب کو دیکھتا جا رہا تھا، پہچانتا جا رہا تھا، دیکھتا جا رہا تھا، مگر وہ چہرے سامنے نہیں آئے جس کو مصطفیٰ نے اس کو خواب میں دکھا دیا تھا۔ سلطان پریشان ہو گیا، سب آ گئے لیکن کہا وہی نہیں آئے جنہیں خواب میں دکھایا تھا۔ اپنے مخبر سے بولا تم سب کو لے آئے؟ کہنے لگے حضور سب لوگ آ گئے۔ کہنے لگا کوئی تو رہ گیا؟ کہنے لگا حضور سب آ گئے۔ کہا کوئی تو رہ گیا ہے؟ کہا حضور 2 لوگ رہ گئے، وہ جنگل میں رہتے، انہیں ان چیز سے تمہارے انعام سے، سکے سے، سونے سے، چاندی سے کوئی مطلب نہیں، وہ بڑے نیک لوگ ہیں، انہیں ہم لائے بھی نہیں اور وہ آئے بھی نہیں۔ انہوں نے اعلان بھی اگر آپ کا سنا ہوگا تو وہ سکے سونے والے نہیں، وہ اللہ اللہ والے ہیں، وہ دنیا کی دولت پہ ٹھوکر مارتے ہیں۔ توجہ ہے؟ وہ دنیا کی دولت پہ ٹھوکر مارتے ہیں۔ نور الدین بولا انہی کو لے کے آؤ بلا کے، اتنا ہی تو کر لیں گے، میرے سامنے آ کے انعام نہیں لیں گے مگر لے کے تو آؤ۔ ہائے ہائے ہائے،